یہ ان لڑکیوں کا، ان خواتین کا انٹرویو ہے جو ایک تنظیم، جو قدسیوں کی تنظیم ہے اور آج کل اسرائیل کے ساتھ جو قیدیوں کا تبادلہ کر رہی ہے، تو ان قیدیوں میں یہ کچھ 3 خواتین بھی شامل تھیں۔ اب یہ چھوٹ کے آئی ہیں تو انہوں نے الگ الگ اپنا بیان دیا ہے ایک یعنی ٹی وی شو میں، اور ان کی ویڈیو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ ان میں سے پہلی لڑکی اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ 7 اکتوبر کو جس وقت یہ معاملہ شروع ہوا، یہ ایشو شروع ہوا، حملہ ہوا، پھر قیدی پکڑے گئے، تو اس وقت اسرائیل میں ایک فنکشن جاری تھا جس میں رقص و سرود جاری تھا، محفل موسیقی جاری تھی۔ تو وہاں سے ایک لڑکی انہوں نے پکڑ لی۔ وہ کہتی ہے کہ جب مجھے پکڑا گیا تو میں جس طرح کی محفل میں موجود تھی تو میں نیم برہنہ تھی۔ جب میں اس حالت میں ان ینگ بوائز کے ہاتھوں میں آ گئی تو مجھے سب سے پہلا جو خطرہ لاحق ہوا، جو اندیشہ پیدا ہوا، وہ اپنی عزت کے بارے میں تھا۔ میں پریشان ہو گئی، آئی ایم ورڈ۔ تو وہ اینکر پوچھتی ہیں، تو آپ یعنی اپنی عزت کے بارے میں پریشان تھی؟ انہوں نے کہا بالکل یہی معاملہ تھا۔ میں نے کہا کہ یہ ہمارے مخالف ہیں، میں جوان لڑکی ہوں، اس حالت میں ان کے ہاتھ میں آ گئی ہوں، تو اب میرے ساتھ نہ جانے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن میں حیران ہوئی کہ جب انہوں نے مجھے پکڑتے ہی جو سب سے پہلا مجھے تحفہ کہہ لیجیے دیا، وہ ایک کپڑا تھا۔ وہ کپڑا لے کر جب میں نے اوڑھا تو میرے پاس اس وقت یہ واحد کلوتھ تھا، واحد کپڑا تھا جس نے مجھے بہت زیادہ محفوظ محسوس کرایا۔ یعنی مجھے لگا کہ جیسے میں کسی قلعے کے اندر آ کے محفوظ ہو گئی ہوں۔ اس کو جب ایک حجاب دیا جاتا ہے، ایک لباس دیا جاتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ کوئی چیز میرے لیے حفاظت کا باعث میں سمجھ رہی تھی تو یہ حجاب تھا۔ تو یہ وہ تحفہ ہے جو اسلام نے، قرآن نے، نبی اسلام نے مسلمان عورتوں کو دیا ہے، جس کا اظہار آج ایک غیر مسلم عورت بھی کرتی ہے۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے مجھے لے گئے۔ ایک اور خاتون کہتی ہیں کہ انہوں نے جب ہمیں پکڑا تو جو پہلی بات انہوں نے ہمیں بتائی، سمجھائی، انہوں نے ہمیں اطمینان دلایا کہ یاد رکھیں آپ ان ہاتھوں میں ہیں جن کے دماغوں میں، جن کے سینوں میں قرآن ہے، وہ قرآن کے ماننے والے ہیں، اور قرآن کے ہاں عورت ایک مقدس مخلوق ہے، ہم اس کی عزت کرنے والے ہیں، اس کو مقدس سمجھنے والے ہیں۔ ان کے لفظ ہیں کہ ان کے ہاں عورت گویا کہ ایک ملکہ کی طرح ہوتی ہے، جیسے بادشاہ حکمران ہوتا ہے اور اس کے گھر میں سب سے زیادہ پاور پورے ملک میں کسی فرسٹ لیڈی کی ہوتی ہے، ملکہ کی ہوتی ہے، تو مسلمانوں کے ہاں خاتون کی عزت اس طرح کی ہوتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قیدی خواتین کہہ رہی ہیں۔ ایک خاتون کہتی کہ ایک دفعہ ایک موقع پر جب انہوں نے دیکھا کہ میں کہیں سے کوئی برہنہ ہو رہی ہوں تو انہوں نے مجھے تولیہ، یعنی فوری جو دستیاب چیز تھی، کپڑا، وہ دیا، تولیہ دیا، اور ہم وہاں رہے، صاف ستھرے رہے، سرنگوں میں رہے، عزت سے رہے، اور ہمیں بہترین کھانے ملتے رہے۔ ناظرین اکرام، یہ تعلیم کہاں سے ملتی ہے؟ یہ تعلیم ملتی ہے نبی کائنات کے قرآن سے، آپ کے فرمان سے، اور آپ کی سیرت طیبہ سے۔ میں ایک منظر یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے قیدیوں کے بارے میں کس قدر تاکید کی ہے اور صحابہ نے کس قدر عمل کر کے دکھایا ہے۔ جب غزوہ بدر ہوا، کو قیدی ہاتھ آئے، تو اس وقت ظاہر ہے جیل تو تھی نہیں، تو نبی علیہ السلام نے یہ کیا کہ مختلف لوگوں کو قیدی بانٹ دیے، اور آپ نے فرمایا کہ جو تم کھاؤ گے وہ ان کو کھلانا ہے، جو تم پہنو گے وہ ان کو پہنانا ہے، ان کو سہولت سے رکھنا ہے۔ ایسے ایسے منظر سامنے آئے کہ صحابہ کرام کے پاس اگر کھانے کے لیے صرف ایک آدمی کا کھانا تھا تو خود بھوکے رہے، اپنے قیدی کو کھلاتے رہے، اس کو سہولیات دیتے رہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد تھا۔ تو یہ مسلمان ہیں، یہ ان کا امن والا دین ہے۔ ان کے گھروں پہ قبضے کر لیے گئے، ان کے زیتونوں پہ قبضے کر لیے گئے، ان کی زمینوں پر قبضے کر لیے گئے، ان کو دنیا میں بدنام ترین کر دیا گیا، ہر دشنام انہیں دیا گیا، ہر گولی اور گالی کا مستحق انہیں ٹھہرایا گیا۔ لیکن اس کے باوجود اگر ان کے پاس کسی کی عزتیں بھی آ جاتی ہیں تو یہ بھی صحابہ کی پیروی میں آج اس طرح کا اچھا سلوک کرتے ہیں کہ وہ ان کے پاس سے جانے کے باوجود، حالانکہ وہ جتنا چاہیں بدنام کر سکتی ہیں، جو چاہیں الزام لگا سکتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ہم حق بات کریں گی، ہم انصاف کی بات کریں گی، عدل کی بات کریں گی، کہ وہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا، ہم وہاں ملکہ کی طرح رہی ہیں، اور مسلمان خواتین کو مقدس سمجھتے ہیں، انہیں حجاب پہناتے ہیں، انہیں حفاظت سے رکھتے ہیں، اور وہ ان کو کسی ملکہ کی طرح مقدس سمجھتے ہیں۔
ناظرین، یہ ہے وہ اسلام کا کردار، اس کی تعلیمات جو آج کے زمانے میں بھی دنیا کے سامنے جب آتی ہیں تو دنیا دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کس صدی کے لوگ ہیں، یہ کس مذہب کے لوگ ہیں، یہ کس مسلک کے لوگ ہیں، یہ کس مشرب کے لوگ ہیں۔ یہ چیزیں ذرا دنیا کو دکھاؤ جو بے شمار الزامات اسلام پر لگاتی ہے، قرآن پر لگاتی ہے، مسلمانوں پر لگاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی مظلوموں کا اگر کردار یہ ہے تو پھر مسلمانوں پر خدا کے لیے الزام لگانا بند کر دو، انصاف کی بات کرو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔